فائدہ یہ ہے کہ میں خود بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کی زندگی کی روٹین کیسی ہے، اور پھر اس میں دیکھیں کون کون سے کام ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا نبی ناراض ہوگا۔ زبان گندی ہے، ٹھیک ہے، آپ تصور کریں اللہ کا نبی میرے سامنے کھڑا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ان کے سامنے؟ اگر کر سکتے ہیں ان کے سامنے تو پھر اس کو جاری رکھیں، اور اگر رسول کے سامنے آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر اسے چھوڑ دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہے رسول کی حقیقی محبت کا اثر۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی بندہ اپنی بیماری کے لیے بازار سے دوائی خرید کے لائے، دوائی اصلی ہو تو اثر دکھائے گی، دوائی نکلی ہو تو اثر نہیں دکھائے گی، بلکہ نکلی دوائی تو ہو سکتا ہے اور زیادہ رڑا کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ کی جو اصلی محبت ہوگی وہ والے کام چھڑوا دے گی جن سے رسول اللہ نے منع کیا، اور رسول اللہ کی اگر نقلی محبت ہوگی کام بھی نہیں چھڑوانے تو اور خراب کر چاہے۔ کیوں؟ سمجھے گا میں کر بھی لیا تو کچھ نہیں، میں جشن منایا ہے، رسول راضی کر لیا۔ رسول راضی نہیں ہے، اپنے آپ سے اس نے سمجھ لیا راضی ہو گیا، تو اور زیادہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ گناہ چھوڑ، چونکہ جس کو یہ کوئی بتا دے کہ تو ایک دو کام کر لا تو تیرے سارے معاف ہو جانے، وہ پھر اس کو تو چھوڑنے کی طرف خیال ہی نہیں آئے گا، وہ تو کہے گا میری اب پہنچ جا، انتے بھی پہنچ جا، انتے بھی پہنچ جا، یا بھی جو میرا دل کرے حرام حلال وہ کروں، اور ادھر چونکہ میں جشن مناتا ہوں تو اس لیے ادھر بھی رسول پاک نے میری سفارش کرنی، مجھے معاف کرا لینا، تو میری یہاں موجہ موجہ، جس کو لگ رہا ہو میری یہاں موجہ ہی موجہ، اس نے چھوڑنے کا کب سوچنا؟ چھوڑنے کا تو وہی سوچے گا نا جس کے اندر یہ احساس ہو کہ اگر رسول کو میں نے ناراض کیا تو میں نے اللہ کو ناراض کیا، اور قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے۔ اسلام کو خراب پتہ کن لوگوں نے کیا؟ دین اسلام کو خراب ہم لوگوں نے کیا، اور پھر مسلمانوں کو ان لوگوں نے خراب کیا جنہوں نے اس قسم کی باتیں معاشرے میں ڈال دی کہ جن کو سننے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں کام نہ بھی چھڑنا تو میرا بیڑا پار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی لوگ شعر بولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیڑے بھی اسی گندے ہیں ہائے تو تھوڑے، سبحان اللہ، جیڑے بھی اسی گندے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جو تسی اناندے ہو تو بڑھ ایڈے گندے ہو کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر سے کیوں سوچتے ہیں شیطانی سوچ؟ جتنے بھی گندے ہیں، جتنے بھی گناہگار ہیں، ہائے تو تھوڑے۔ ادھر سے واپس جواب کیا آئے گا کہ ہم تو پاک ہیں، اگر تم ہمارے ہو تو پھر اتنے گندے بنے کیسے؟ کیونکہ زبان سے جو بندہ بات کرتا ہے ضروری نہیں وہ حقیقت ہو، حقیقت وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آپ اپنے نبی کے فرامین پڑھیں، ایک دن مدینہ میں اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو بلایا کہ ان کو بنو ہاشم، اور بلا کے کیا فرمایا؟ یہ شیعہ سنی دونوں میں میں زیادہ تر وہ باتیں کرتا ہوں کہ جو سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں شیعہ ہوں تو مطلب سنیوں کو ٹچکرے لگاؤں، یہ ماشاءاللہ 1200-1300 سال سے بڑا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں، اب ضرورت ہے کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے رسول پاک بھی خوش ہو، ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ اور وہ نیک ہو جائے وہ بھی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور نیک ہو وہ بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ تب راضی ہے۔ بے ایمان نہ شیعہ سے وہ راضی ہے، نہ بے ایمان سنی سے راضی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک سبات پڑھے پھر محمد والے بنو ہاشم کو اپنے خاندان کو بلایا اور بلا کر ان سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے بنو ہاشم،
ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے میرے نزدیک کھڑے ہوں اور تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے مجھ سے دور کر دیے جاؤ. اس کا دھیان رکھنا. اللہ کے قانون میں اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو خاندان فائدہ دیتا یا نہیں دیتا؟ جن کو شک ہے وہ ذرا حضرت نوح کی داستان پڑھ. حضرت نوح کا سگا بیٹا، حضرت نوح کا سکا بیٹا غرق ہونے لگا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، جبکہ نبی باپ نے بتا دیا تھا کہ آج وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہو. پتر آکھا میں پہاڑ پہ چڑھ جا سا. توجہ کر. حضرت نوح نے یہ سورہ ہود کے اندر کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، پہلا نبی جس کا ذکر ہے وہ حضرت نوح ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ حضرت نوح نے کتنے سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی؟ جو قرآن نے بتایا 950 سال. کتنے؟ 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا، اپنی توہین کروانے والا قوم سے، قوم کے تانے برداشت کرنے والا جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے. یہ بیٹا قرآن کے لفظ ان ابنی من اہلی. ادب کا تقاضا دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے پتر کو چھاڑ دے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ بڑے ادب سے ان ابنی من اہلی، اے اللہ بے شک یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک تیرا وعدہ برحق. ٹھیک ہے. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بڑا گندا پر ہے تو تیرا جویں تھے قصیدے شسیدے کام چلتا ہے جیٹے بھی گندے ہیں تو انہوں نے یہ سگا بیٹا ہے. یہ اللہ اپنا قانون اور معیار بتا رہا. سٹارٹ ہی اللہ نے یہاں سے کیا. قال، اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. سگا بیٹا ہے لیکن اہل بیت سے نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے اللہ کا آخری رسول اپنے خاندان والوں کو بلا کر قرآن کی تعلیم دے دی. حضرت نوح کا گویا قصہ سامنے ہے. فرما رہے ہیں کہ اے بنو ہاشم کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن کہ جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے میرے قریب کھڑے ہو اور تم اپنے اعمال کی وجہ سے مجھ سے دور کر دیے جاؤ. دھیان رکھنا. یہ اسی. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے، ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے نا؟ یہ جا کر سورہ ہود میں ضرور پڑھ لیں. یہ چند آیتیں حضرت نوح کے قصے کی. اللہ نے فرمایا، میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، یہ اس کا عمل گندا ہے. اور اے نوح میں اب تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اپنے اس بیٹے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں. یہ کون سا نبی ہے جو 950 سال جس نے دھکے کھائے ہیں؟ یہ ہے قرآن کا دین. تے ہون ذرا دعا دین بھی سن جیڑا آج کل جشن ششن اس میں سے چلتا ہے تے ہر بے ایمان ڈیر خوش ہوتے جو گلا سن اساں تے اج بخشی جانا. وہ کیسے؟ اب ذرا سنیں. کتاب فرما رہے ہیں آخر جیڑے ساڑھے پیر ہیں نا انہاں دی اللہ دے کول بڑی چلتی. حضرت نوح پیر کوئی نہیں ٹھیک ہے. 950 سال اللہ کا صاحب شریعت نبی دھکے کھانے والا توہین کروانے والا او ایڈا بڑا پیر نہیں. ایڈا بڑا پیر ہوں تو میں دستا پہ
جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا اور سنے سنائے دین پہ چلتے شیعہ ہو یا سنی ہو پچھتائیں گے بعد. اللہ کہے گا میں تے اپنا قانون لکھ کے تھانوں دیتا ہے تسی اتھو نہیں پڑھے ابھی میں کی کرنا ہے تو اردو سن دے ہوتے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ سنا رہے اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے خاص طور پہ بے ایمان مریدوں کو کیونکہ بے ایمان مرید کو ڈھیر کمائیں تو ڈھیر چندے بھی دیتے کام ٹھیک نہیں کرنے پیر کو خوش کرنا ہے مزار تے چندہ دینا ہے تاکہ ساڑھے گناہ کی ہوئے معاف ہو. اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے اپنے مریدوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے جو پیر آنا بڑے پیر صاحب او ایک دے اپنے مریداں دے نال قبرستان وچ گزر دے پیا اپنے مریداں دے نال قبرستان سے گزر رہے تھے اچانک رک گئے. مریدوں نے پوچھا پیر صاحب کی بڑے انہاں کیا اے میرے مرید دی قبر ہے تے اینو فرشتے مار دے پے. مریدہ پوچھے تے بڑ انہاں کیا مریدہ تو پیچھے اٹھ کے بیٹھ جاؤ میں ذرا فرشتے نال گال کر ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں آپ نے بھی کسی جشن میں قصہ سنا ایسا پیر صاحب گئے قبر تے بہ گئے قبر تے جناب منہ رکھ کے گلاں باتیں شروع کی تھی کافی دیر کھپ کھپا کر دے رہے بہت تھوڑی دیر بعد کپڑے چھڑ دے پیر صاحب اٹھی بیٹھے مریدہ دے کول آ گئے. مریدہ پوچھنے جی کی بڑے انہاں کہا مرید کو چھڑا دیتا فرشتے. تو ان زندہ مریدوں نے کہا کہ سانو بھی دسو کیویں چھڑایا نے کافی دیر لگی تھانو تو کہتے ہیں کہ میں فرشتہ نو آکھیا ہوئے تسی اینو مار دے پے تھانو پتہ نہیں میرا مرید. اب آپ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے. یہ آخنا کہ فرشتوں تھانو پتہ کوئی نہیں کون ہے یہ مطلب اللہ بھی پتہ کوئی نہیں کون ہے چونکہ فرشتے سوائے اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے. کوئی قرآن مجید نے بتایا فرشتوں کے بارے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جڑے مڑ قرآن تو صاف ہے مڑ یہ جی گلاں تے مڑ ڈھیر سن خاص طور تے جلے جنت بھی ہمیں ملتی پی ہوگی سارے قتلوں سمیت پیکج مل رہا ہو زبردست. تے میں فرشتہ نو آکھیا تسی اینو مار دے تانوں پتہ نہیں کون فرشتہ انسان تے نہیں پتہ انسان تے اللہ تعالیٰ آکھیا ابھی ایک بڑا گندا بندہ ہے تے اینو مارنا عذاب دینا عذاب قبر کا. پیر صاحب آ کے جیڑا بھی گندا ہے میرا مرید چھاڑ دے. اور پیر صاحب تو کہ پوچھے بیٹا گندا تیرا مرید ہے کیوں تیری اس پیری تک کی فائدہ جڑی اس مرید نو ٹھیک نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے بات کی جو میں نے صرف گندوں کو اور حوصلہ دینے کے لیے کرو کام صرف چندے دیتے رکھو. برائے صحت و سلامتی علماء حکام در ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد. تو میں آکے انہوں نے چھاڑ دے انہوں نے سانتے اللہ آکے اچھا میں تھے بیٹھا تسی اللہ نے جا کے آکھو بھی فلانا آیا بیٹھا تو پیادہ مرید نے چھڑ اور فرشتے ہوتے ہیں اتنے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور سننے والے ایسے سن رہے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کی ہوتا ہے. تو فرشتے اوپر گئے تھوڑی دیر واپس آئے یہ وہ پیر اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں کی واقعہ ہویا قبر ہے کہ فرشتے اٹھتے گئے تو واپس آ کے بہنوں آندے نہیں جی اللہ تعالیٰ پہ آندہ اے بڑا گندہ ہے انہوں نے چھڑے تو میں موڑ آکے نہیں میں تو چھڑا کے جانا. اب ذرا حضرت نوح کے قصے کی طرف بھی نظر کرو تے پیر دیا چھڑیاں بھی دیکھو ٹھیک ہے. کوئی پیر حضرت نوح کی جتی جیسا نہیں توجہ فرما رہے کیوں حضرت نوح صاحب شریعت نبی ہے اولی العزم نبی ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی کیوں ہے تاکہ سارے ہم کان ہو جائیں. دنیا کے ہر قصے پر قرآن کے قصے کو ترجیح دی ٹھیک ہے نا چونکہ ہر وہ قصہ جس کا نتیجہ قرآن کی داستان کے خلاف ہو وہ کوڑ ہو اور حق وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ اندر میں موڑ انہوں نے کہا میں بیٹھا موڑ جاؤ وہ موڑ گئے واپس آئے اندر نہیں اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑ اخیر طرح 4 باری یہ فرشتے نے پھیرے پہ آخری باری انہوں نے آکے آکھیا ہے کہ اے میرا جڑا بندہ ہے نا اے بڑا زدی ہے او جڑے میں ہی مان جاندہ تم چھاڑ اللہ مان گیا پیر نہیں بنے. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے
توجہ کرنا میری اس بات پر. اس کا ایک اور مطلب یہ جو بہت خطرناک ہے وہ یہ کہ اللہ سے زیادہ نرم دل ہے پیر. سمجھ رہے ہو؟ اللہ ایڈا رحمت تعالیٰ نہیں جیڈا رحمت تعالیٰ پیر. چونکہ جس کی رحمت زیادہ ہوگی وہی چھڑوائے گی. اللہ کی رحمت کم، پیر کی رحمت زیادہ. حالانکہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ رحمتیں کرنے والا ہے. بلندتر صلوات. تو اللہ کے دین میں مقام اور رتبے رشتہ داریوں سے نہیں ملتے بلکہ عمل سے ملتے ہیں، نبی کی اطاعت سے ملتے ہیں. اگر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت ملنی ہوتی تو ابو لہب کو ضرور ملتی. ابو لہب کون ہے؟ رسول پاک کا کیا لگتا ہے؟ چچا. اگر نبی کے رشتہ دار ہونے سے رعایت ملتی تو قرآن نے جو کہا ہے وہ قرآن میں نہ لکھا ہوتا. اور وہ کیا ہے کہ 2 نبیوں کی بیویاں، ایک حضرت لوط اور ایک یہی حضرت نوح، ان دونوں کی بیویاں قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا جاؤ جہنم میں جیسے دوسرے جا رہے ہیں. اور ان دونوں کو نبیوں کی بیویاں ہونا کچھ بھی کام نہ ہے. ہاں اگر نبی کا رشتہ دار بھی ہے، نبی سے نسبت بھی ہے اور عمل ٹھیک ہے پھر اس کو اجر بھی زیادہ ملے. سونے تو سواگا. توجہ فرما رہے؟ یہ فارمولہ بھی قرآنی ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی ازواج سے، امہات المؤمنین سے خطاب فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جس نے بھی تم میں سے کوئی غلط کام کیا اللہ اسے دگنا عذاب دے گا. یضاعف لها العذاب ضعفین، یعنی دوسرے عورتوں کے مقابلے میں تمہاری سزا کتنی ہوگی؟ ضعفین، ڈبل ہوگی. یہ کوئی شیعہ سنی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. کیونکہ اتنی پاکیزہ نسبت اگر آپ کو نصیب ہوئی ہے تو آپ بھی تو قدردان بنو. ایک موقع پر رسول اللہ کی ازواج نے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا. یہ ساری آیات وہی ہوتی ہیں سورہ احزاب. نبی کی بیویوں نے کیا کہا؟ رسول پاک گھر تشریف لائے، بیویاں اکٹھی تھی. فرمایا، پوچھا کہ آپ سب اکٹھی ہیں، کیا بات؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، گزارا نہیں ہوتا، اسے ساڑھا خرچہ بتاؤ. قرآن میں آیات اتری، سورۃ الاحزاب کی آیات. یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے رسول اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو اور دنیا کی زینت کی طلبگار ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کا مال بھی دیتا ہوں لیکن پھر تمہیں ساتھ میں فارغ بھی کرتا ہوں، اچھے طریقے سے تمہیں طلاق دے کے تمہیں فارغ کرتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے جو نیک ہیں ان کے لیے بہترین عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکلف نہیں کرتا. اب جی یہ آیات اتری، رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے پوچھا پڑھ دسو کیا چاہیے؟ آیات الدنیا وزینتہا،
یا اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، سب نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت چاہیے۔ خرچے کے مطالبے سے دست بردار۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی کے ساتھ نسبت ان رشتوں کی بھی اگر نبی کے پیچھے نہیں چل رہے تو یہ نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن نے کس کس کی مثال دی؟ نبی کے بیٹے کی، حضرت نوح کے سگے بیٹے کی، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی، اور سردار انبیاء کے چچا کی۔ تو یہ اللہ نے مثالیں قرآن میں کیوں دی؟ تاکہ کوئی بعد اے نہ کہ اسی جیڈے بھی گندے ہیں ہائے تو ناندے ہی اس حرکت سے روکنے کے لیے، اس دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نہ کیا ہے تسی تا نبی دے مطلب امتی ہو نا، میں تے نبی دے سکے پتر نو بھی دوزخ وچ پا جاؤں، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ میں نے دی قرآن کی آیات ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کفار کے لیے مثال دیتا ہے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ میرے دو صالح بندوں کے ماتحت تھی یہ دونوں عورتیں، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن یہ دونوں نبی ان دونوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں سے کہا گیا دوسرے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا پہلے قرآن پڑھو تو موڑ کس سے سنو، پہلے قرآن پڑھو تو موڑ شعر و شاعری نے ویکھو صحیح گل پہ ہوندی ہے یا غلط گل پہ ہوندی ہے، اور اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہدایت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند رضی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں اپنی بات تمام کروں، وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اب اسے غور سے سنو۔ میں نے عرض کیا سورہ توبہ کا آخری حصہ منافقین کے بارے میں، منافقین بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، رسول اللہ کو اس سے اذیت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا رحمت للعالمین نبی چاہتے تھے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے جو اوپر والی آیات ہے نا پہلے والی، وہ منافقوں کے بارے میں، اور گویا اس آیت میں اللہ ان منافقوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم میرے رسول کو پہچانو تو صحیح، یہ تمہارے درد نہیں دیکھ سکتا، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو رسول پر ایمان لے آئے، ان کا الگ ذکر ہے اس آیت میں آخر میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ یہ بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحمتوں والا ہے۔ تو پھر مومنوں سے پہلے کن سے بات کی جا رہی ہے؟ انہی بد نصیب منافقوں سے کہا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لقد جاء، یہاں پہ نہیں کہا شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، نہ، کیونکہ اوپر بات ہی منافقوں کی ہو رہی ہے۔ گویا ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ جو تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، جو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ تمہارا اتنا مخلص ہے اور تم اس کے ساتھ چلاکیاں لگاتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہارا حصہ ہے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، یعنی اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارا حصہ سمجھتا ہے، تمہیں اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اور جب اگر انسان کے بدن کی مثال لی جائے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو باقی سارے بدن کو محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے. تم تکلیف میں ہو، ہمارا رسول بے چین ہو. دیکھیں آپ کو مثال، ایک بچہ ہو جس کا امتحان سر پہ ہو، اور امتحان بھی ایسا ہو کہ جو اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے. وہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتا ہو، وہ استادوں کو جھوٹ موٹ بول کے نکل جاتا ہو، ٹائم ضائع کرتا ہو، اور استاد کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے. تو وہ استاد جو اس کا مخلص ہے، وہ ہر طریقے سے زور لگاتا ہے کہ بچہ پڑھ لے، اور بچہ الٹا استاد کے خلاف چلتا ہے، استاد سے چلاکیاں لگاتا ہے. یہ منافقوں کی صورتحال ہے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور وہ تڑپ رہے تھے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، دل سے اپنے ایمان کو قبول کر لیں. یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ خود تعارف کروا رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ بے وقوفو، تم جو میرے رسول کو اذیت کر رہے ہو، وہ تمہارے جب نتیجے کے بارے میں سوچتا ہے کہ تم کس نتیجے کا سامنا کرنے والے ہو، اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ بار بار تمہیں سمجھاتا ہے. عزیز علیہ کا یہ مطلب اس پر بہت سخت گزرتا ہے، ما عنتم، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے. اگلا لفظ، یہ پہلی صفت. دوسری صفت حریص علیکم. حریص کا معنی آپ کو پتا ہے، اردو زبان میں حریص کا لفظ ہم برے معنی میں استعمال کرتے ہیں. حریص کسے کہتے ہیں؟ جو چیز کو دیکھ کے بے صبر ہو، کہ مجھے ملے، مجھے یہ حاصل ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہم لالچی کو حریص کہتے ہیں. حرص کسے کہتے ہیں؟ اتنی شدید خواہش کہ جس سے انسان صبر نہ کر سکے، کہ جو بھی طریقہ ہو یہ میں کروں. اب یہ لفظ برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اسے اچھے معنوں میں استعمال کیا. استعمال کی دونوں طرح سے. رسول اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے منافقین کو کہ حریص علیکم، یہ تمہاری خیر چاہنے میں حریص ہے. یعنی رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کس طرح ان لوگوں کی اصلاح. سمجھ رہے میری بات؟ حریص علیکم. ٹھیک ہے، آپ ایک جو آپ کے ذہن میں حریص کا معنی ہے اس کو ذہن میں لائیں. ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے فلان چیز مجھے ملے، اب وہ صبر نہیں کرتا، بار بار بھاگ دوڑ کرتا ہے ادھر ادھر، کسی طرح میں اس چیز کو حاصل کروں. یہ کیفیت تھی رسول اللہ کی لوگوں کی ہدایت کی. بارگاہ رسول کریم بلند تر صلوات. اور یہ بتا رہا کون ہے؟ اللہ بتا رہا، جو اندر کے حال جانتا ہے. وہ فرما رہا ہے کہ میرا رسول گویا اس کا بس نہیں چل رہا کہ تمہیں کیسے جہنم سے چھڑوائے. وہ تمہیں کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور تم پھر دوڑ دوڑ کے جاتے ہو جہنم کے راستے کی طرف. تو تمہاری یہ حالت دیکھ کر ہمارا رسول حریص علیکم، پہلا عزیز علیہ ما عنتم، جس راستے پہ جا رہے ہو رسول اللہ کو تم تو سمجھ رہے ہو تمہیں بڑے مزے آ رہے ہیں، ہمارا رسول تکلیف میں. اور حریص علیکم، کیوں تکلیف میں؟ اس لیے کہ تمہاری ہدایت، تمہاری نجات کے لیے حریص ہے. اس کا بس نہیں چل رہا کس طرح تمہیں ایمان کے راستے پر لے. اگلی جو صفت ہے وہ مومنوں کے ساتھ. یہ تو تھی جس کی طرف رسول کو بھیجا گیا ہے ان سب سے کہا جائے کہ ہمارے رسول کو اس نگاہ سے دیکھو، اس نگاہ سے نہ دیکھو جس نگاہ سے شیطان تمہیں ہمارے رسول کو دکھاتا ہے. تمہارا مخلص ہے، تڑپ رکھتا ہے تمہارے لیے، درد رکھتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ جو اس پر ایمان لے آئے
جو دوسروں کے لیے تڑپ رہا ہے تو اس کی محبت ان کے ساتھ کتنی ہوگی جو اس پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. بے شک. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں، یہ دونوں صفات، یہ اللہ کی اپنی صفات. اللہ رؤوف الرحیم. ان دو صفات کے ساتھ یاد کیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مومنوں پر تو وہ بہت بے انتہا شفیق و مہربان. رؤوف کا یہ معنی رأفت، جس سے رؤوف بنتا ہے، یعنی بے انتہا نرمی اور شفقت. اور رحیم رحم سے مومنوں کے ساتھ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا نبی یہ جذبات رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. یہ تعارف کروانے کے بعد بس یہ آخری آیت کا مختصر بتاؤں گا آپ کی زحمت تمام کو، کیونکہ بات مکمل تھا. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ آخری آیت سورۃ توبہ. اے رسول، ہم نے آپ کا یہ تعارف انہیں کروا دیا، اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، اپنے مخلص، اپنے لیے تڑپنے والے کی پھر بھی اگر یہ بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو میں پہلے مثال دے دوں کہ اگر کوئی